Welcome to the English way. Consider this. وہ پڑھ رہا ہے سے ظاہر ہے کہ یہ جملہ پریزنٹ کنٹینیوس کا ہے۔ آئیے اس جملے میں ایک اضافہ کرتے ہیں۔ وہ 2 گھنٹے سے پڑھ رہا ہے۔ دوستوں، رہا ہے کے ساتھ 2 گھنٹے سے کا اضافہ کرنے سے یہ جملہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں تبدیل ہو جائے گا۔ بس پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں جملہ رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں وغیرہ پر ختم ہوتا ہے اور اس میں کوئی کام ایک خاص وقت سے سر انجام دیا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے میں 10 برس سے لندن میں رہ رہا ہوں۔ وہ 2005 سے جامعہ کراچی میں انگریزی پڑھا رہا ہے۔ جملے کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرتے وقت اس میں 2 ہیلپنگ وربز استعمال ہوتے ہیں جو کہ ہیں has been اور have been۔ has been استعمال ہوتا ہے he, she, it اور سنگولر کے ساتھ، اور have been استعمال ہوتا ہے I, we, you, they اور پلورل کے ساتھ، اور اس ٹینس میں ورب کے ساتھ ing استعمال ہوتا ہے۔ اور یاد رہے کہ ing ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آئیے ایک ایگزامپل پر غور کرتے ہیں۔ وہ 2 گھنٹے سے اپنے کمرے میں سو رہا ہے۔ دوستوں، آپ سب نے یہ بات اب تک ذہن نشین کر ہی لی ہوگی کہ کسی بھی سینٹینس کو ٹرانسلیٹ کرتے وقت پہلے کور کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کمپلیمنٹ کو۔ اس سینٹینس میں وہ سو رہا ہے کور ہے، جبکہ 2 گھنٹے سے اپنے کمرے میں کمپلیمنٹ ہے۔ اور آپ کو یہ بات بھی اچھی طرح سے یاد ہوگی کہ کمپلیمنٹ کا ترجمہ کرتے وقت سب سے پہلے آبجیکٹ کو پلیس کیا جاتا ہے، اور آبجیکٹ کی پہچان ہے کسے اور کیا۔ لیکن دوستوں، ہمارے اس جملے میں کسے اور کیا دونوں ہی موجود نہیں ہیں، کیونکہ سلیپ ایک انٹرانزٹیو ورب ہے۔ تو اس جملے کا اسٹیپ بائی اسٹیپ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہوگا۔ وہ سو رہا ہے، he has been sleeping۔ وہ اپنے کمرے میں سو رہا ہے، he has been sleeping in his room۔ وہ 2 گھنٹے سے اپنے کمرے میں سو رہا ہے، he has been sleeping in his room for 2 hours۔ دوستوں، اگر یہ جملہ کچھ اس طرح سے ہوتا، وہ رات 10 بجے سے اپنے کمرے میں سو رہا ہے، تو اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہوتا، he has been sleeping in his room since 10 p.m۔ تو دوستوں، آپ نے دیکھا کہ پہلے جملے میں سے کا ترجمہ for سے کیا گیا ہے، جبکہ دوسرے جملے میں سے کا ترجمہ since سے کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی کام کسی دورانیے سے ہو رہا ہو، یعنی 2 گھنٹے سے، 4 دن سے، 1 مہینے سے یا 10 سال سے، تو ایسی صورت میں سے کا ترجمہ for سے کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی کام کسی خاص نقطے سے، یعنی 2 بجے سے، 5 فروری سے، سن 2010 سے یا کل سے ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں سے کا ترجمہ since سے کیا جائے گا۔ And here are some examples of present perfect continuous tense۔ تو دوستوں، اس لیکچر کے ساتھ ہی ہم نے present tense کے 4 سب ٹینسز مکمل کر لیے ہیں۔ آنے والے لیکچرز میں ہم past اور future tenses کو ڈسکس کریں گے۔ So stay tuned to the English way and like, share and subscribe۔ Thank you۔